بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں ایک مشترکہ درد پھیل گیا ہے، ایک مشترکہ بے چینی سب لوگوں میں پھیل گئی ہے۔ اکثر لوگ پوری دنیا میں گھر میں بیٹھے ہیں، اکثر بے چین رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، مگر یہ صحیح بات ہے کہ وقت تھم نہیں جاتا۔ انشاءاللہ آگے ہماری زندگی نارمل سی بن جائے گی۔ میں آج کل سوچ رہی ہوں کہ یہ بھی ایک موقع ہے جو ہم سب کو مل گیا ہے کہ ہم اچھی طرح سوچیں، جو زندگی ہم نے گزار دی ہے اسی پر سوچیں، خامیاں دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں اور آگے اچھی زندگی کے لیے ہم ایک طریقہ بنائیں۔ ظاہر ہے صرف ہماری سوچ سے شاید یہ مدد نہیں ملے گی، یہ کافی نہیں ہوگی۔ جیسا ہم جو مسلمان ہیں آج کل زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یا جو دوسرے مذاہب سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی اپنے خدا سے دعا مانگتے ہیں، اپنی وہ آسمانی کتاب وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، اس طرح خدا سے رابطہ کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں، کچھ اور بھی وہ لوگ ہیں، چاہے وہ لوگ بھی مر چکے ہوں، مگر ان کی جو باتیں ہیں اس طرح لگتا ہے سنہری باتیں ہیں جو ہمیں مددگار ثابت ہوگی۔ قرآن پاک کے علاوہ ہمارے ہاں جو فارسی زبان میں اور اردو زبان میں ایک ایسی کتاب ہے جس سے زندگی کا قانون مل جاتا ہے، سوچ بدلنے کا طریقہ مل جاتا ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال لاہوری کا وہ دیوان، چاہے فارسی میں شاعری ہو ان کی یا اردو میں۔ اقبال کی شاعری پڑھ کر ہمیں نہ صرف سکون ہی ملے گا بلکہ اچھا طریقہ اپنا بنانے کے لیے بھی ایک آدر مل جائے گا، ایک آدرش مل جائے گا، کیونکہ اقبال نے اپنی پوری شاعری میں، خاص طور پر فارسی شاعری میں، اس طرح انہوں نے معنویات کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے اور معنویات کا ہر پہلو اپنی شاعری میں باندھا ہے۔ دیکھیں اقبال نے کتنی خوبصورت انداز میں کہا ہے، پر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات را بی پرده دیدن زندگی است۔ اسی طرح یعنی واقعی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر کو دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ سچائی سے دیکھیں، ایسا نہیں جو اب تک ہم دیکھتے تھے، ہم جھوٹ دیکھتے تھے اپنے آپ کو، مگر ایک اچھی نگاہوں سے، سچی نگاہوں سے ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزار دی ہے، کس طرح آپ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ خویشتن را بی پرده دیدن زندگی است۔ اقبال نے بار بار کہا خود کو دیکھو مگر پردہ ہٹا کے دیکھو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اقبال کی شاعری سے ہمیں ایک واضح طور پر ایک راستہ مل جاتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے زندگانی انقلاب ہر دمی است، زان که او اندر سراغ عالمی است۔ جی، یہ بھی ایک انقلاب ہے جو ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے ایک انقلاب پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے۔ اس انقلاب سے ہم کیا کریں؟ لڑیں یا کمزور ہو کر اس کا سامنا ہو جائیں؟ یہ بھی ایک انقلاب ہے۔ کیسا انقلاب ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی
یہ ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے. جیسا اقبال نے بھی کہا کہ زندگی از گرمی ذکر است و بس. جی ہم ذکر کریں گے ان دنوں میں، ہم ذکر الہی سے اپنے آپ کو تسلی دیں گے. اور ایک اور بات جو ان دنوں میں اقبال کے کلام سے ہمیں ایک اور طریقہ مل جائے گا. اقبال نے زندگی گزارنے کی جگہ زندگی کرنے پر زور دیا ہے کہ زندگی گزارنا، انسان بھی زندگی گزارتا ہے اور حیوان بھی زندگی گزارتا ہے، ویسے نباتات بھی زندگی گزارتے ہیں، مگر زندگی کرنا، زندگی کو سمجھنا، یہ وہ چیز ہے جس پر اقبال نے بار بار زور دیا ہے. اقبال نے کہا ہے موت ایک موت ہے جو اس سے زندگی ختم ہوتی ہے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر دوسری موت سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. وہ کیا ہے؟ جو بظاہر آپ سانس لیتے ہیں مگر آپ کا دل موت کا شکار ہے. جیسا آج کل ہم لوگ ایسے ہیں، ہمارا جو دل ہے موت کا شکار ہو گیا ہے ٹینشن کی وجہ سے. اقبال نے کہا ہے اس موت سے بچنے کے لیے مایوسی کو ختم کرو. پھر ہم بھی اقبال کی بات مانتے ہیں، ہم مایوسی کو اپنے آپ سے ہم دور کریں گے. زندگانی محکم از لاتن قطوع است، تا امید از آرزوی پیهم است، ناامیدی زندگی را سم است. انشاءاللہ ایسا دن آئے کہ ہم سب پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ایک اچھے تفکر سے، ایک اچھے دل سے اور ایک نئی زندگی اختیار کرنے سے ہم دوبارہ ملیں. خدا حافظ.